الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نیک عمل اس دنیا میں جو لوگ کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں زمین کی، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو اس میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور نیک عمل کس طرح کرنے چاہیے یہ بھی انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ سورہ زمر ہماری چل رہی ہے، ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ عطا کر دیتا ہے اپنی طرف سے کوئی نعمت تو وہ بھول جاتے ہیں اور وہ شرک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ وہ ان کو گمراہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بتا دیجئے ان کو کہ فائدہ اٹھا لے وہ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، بلا شبہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور عبادت کرنے والا نیک شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اللہ کے آگے، وہ ڈرتا ہے آخرت سے اور وہ امید کرتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس کے جو یہ کام نہ کرتا ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا کیونکہ کل ہو چکی ہے، صرف ایک ریوائز کرا رہا تھا میں۔ چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو تم ڈرو اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بس پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب۔ یہ بڑے ہی کام کی آیت ہے، اور یاد رکھو دیکھو قرآن جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ صرف فرق کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر پڑھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں اللہ فرما کیا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا کیسے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ جب تک کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کہ جو اس کے پڑھنے کا حق ہے اور سمجھنے کا حق ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان لائے ہو تم ڈرو اپنے رب سے۔ جو ایمان لے کر آ گئے، پہلی چیز ایمان شرط ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اور اس کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے، اچھے عمل کیے دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے کا کیا مطلب ہوا یہاں پر؟ چلو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا اگلی آیت یعنی اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ بس پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب۔ پہلی چیز دیکھو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اس پر اجر کرنے والوں کو یعنی عمل کرنے والوں کو پورا اجر دیا جائے گا۔ پہلی چیز تو ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل کون سے؟ جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوں۔ میں ان عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لوگ خود ہی جن کو نیک عمل تصور کر رہے ہوتے ہیں، میں ان عمل کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ ذکر ہے جیسے اس میں عبادتیں ہو گئیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، صلح رحمی، ٹھیک ہے، پھر سود سے بچنا، حرام سے بچنا، عورتوں کے لیے پردے کے احکامات، ٹھیک ہے، بدکاری، فحاشی، بری چیزوں، جوا، شراب، سود، ان سب سے دور رہنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب آ جاؤ اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ دیکھو اس کا ویسے تو جو مفسرین ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں
کہ ہجرت حبشہ جب ہو رہی تھی نا، جب مکے کی سرزمین پہ ظلم و ستم شروع ہوا مسلمانوں پر، تو یہ آیتیں جب کی ہیں کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ کشادہ زمین ہے، آپ ہجرت کر جاؤ وہاں سے. جہاں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ ہجرت کر جاؤ دوسری جگہ پہ جہاں پہ دین ہو، دین نافذ ہو، مسلمان رہتے ہوں، مساجد ہوں، مدرسے ہوں، تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہجرت کریں گے جس کو انگلش میں کہتے ہیں امیگریشن. نیوزی لینڈ، یورپ، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، ڈنمارک، فرانس، یہ ناجائز ہے بالکل. اپنے کیریئر کے لیے آپ کو ایسی جگہ جانا جہاں پر آپ دین پر ہی عمل نہیں کر سکو، یہ بالکل ناجائز ہے. اور میں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ہر ایسے مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے، یعنی جو مشرکوں کے، کافروں کے درمیان میں رہتا ہے، میں اس سے بری ہوں. یہ حدیث سنن ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں آئی ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، وہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں، اور بیعت کی شرائط بھی آپ ذکر کر دیں کیونکہ آپ زیادہ علم رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ان سے. کیا؟ پہلی چیز تم اللہ کی عبادت کرو گے، نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کی خیر خواہی چاہو گے، اور مشرکوں سے دور اختیار کرو گے. یہ سنن نسائی میں آئی ہے اور امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. حدیث کو مشرکوں سے دور رہو گے، ان کے درمیان نہیں رہو گے. کافروں کے درمیان رہنا، مشرکوں کے درمیان، یہ جتنے بھی ہیں، کرسچن، عیسائی، یہودی، ہندو، کمیونسٹ، جتنے بھی یورپینز، امریکنز، یا فرانس کی طرف چلے جاؤ یا افریقہ کی طرف چلے جاؤ، ان کے درمیان رہنے کو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج دیکھ لو، اور پتہ ہے یہ ہم پہلے آیت پڑھ چکے ہیں قرآن میں. کیا آیت تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ میں جو حوالہ دینے والا ہوں ابھی، کہ فرشتے جب ان کی جانیں نکالیں گے تو وہ کہیں گے ہم مجبور تھے. تو فرشتے کیا کہیں گے ان سے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے؟ یعنی ایسے ملک میں نہیں جا کے رہ سکتے تھے جہاں اذان کی آوازیں آتی ہیں، جہاں نماز پڑھنا آسان ہے، جہاں مدرسے میں بچے جاتے ہیں، جہاں پہ پردے کی پابندی ہو. فرانس میں عورت پردہ کر نہیں سکتی، امریکہ میں، یورپ میں باپردہ عورتوں کو مذاق اڑایا جاتا ہے. کتنی عورتوں نے پردے کرنے چھوڑ دیے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، ایڈمیشن نہیں دیے جاتے، نوکریاں نہیں دی جاتی، بزنس نہیں کر سکتی. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہونے سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس صورت میں کافر ممالک کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے جب کسی کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کا علاج وہاں ہونا ہے، بس وہ علاج کے لیے جا رہا ہے. کوئی ایسی تعلیم سیکھنے جا رہا ہے جو مسلمان ملک میں ہوتی ہی نہیں ہے اور اس سے دین اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہونے والا ہے، کہ وہ بندہ جائے، وہ تعلیم سیکھے اور واپس آئے اور اپنے ملک میں. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ امریکہ، کینیڈا، یورپ جا کے پڑھنا، وہیں کیریئر بنانا. کیریئر ماں باپ کیریئر میں اپنی اولاد کو کہاں لے جا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ سوچو ذرا. کتنے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو دنیا سے گزر گئے، آج ان کی اولاد کے کیریئر بنے ہوئے ہیں، لیکن کس طریقے سے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی قبر پہ، یہ اللہ جانتا ہے. میں پچھلے اپنے آفس میں تھا تو ایک صاحب ایک بات بتا رہے تھے، مسجد کے، اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کا بتا رہے تھے. وہ کہتا ہے ہماری محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں، ظاہر ہے وہاں نمازیوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اس میں کوئی ان کا پکا نمازی جو تھا وہ آسٹریلیا چلا گیا. امام صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے. امام صاحب نے اس سے رابطے میں رہے، پیچھے پڑے رہے، مجھے بھی آسٹریلیا بلاؤ، امیگریشن کرواؤ، یہ وہ کر کے انہوں نے امام صاحب کا پروسیس کیا، کروا کے پوری فیملی کو بلا لیا.
4-5-6 سال کے بعد کچھ وہ واپس امام صاحب لوٹے یہاں کراچی. تو وہ میرا دوست بتا رہا تھا کہ ان سے میری بات ہو رہی تھی تو پوری تفصیل وہ بتا رہے تھے. کہنے لگے مجھے آسٹریلیا نے بہت کچھ دیا, بہت پیسہ ملا مجھے, بہت عزت ملی, گھر بھی میں نے اپنے بنا لیے, کئی پراپرٹیاں بنا لی, بہترین بزنس کر رہا ہوں میں. یہاں پہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن میں اپنی بیٹی کو نائٹ کلب جانے سے نہیں روک سکا. وہ وہاں ڈانس کلب جاتی ہے رات میں روز. اب یہ بتاؤ, ان ماں باپ کو سوچنا چاہیے جو کیریئر بنانے کے لیے اولاد کو کہاں سے کہاں پہنچا کر اور کس کے حوالے کر کے کیا کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن اتار دیا ہے, نازل کر دیا ہے, اب کوئی نبی نہیں آنا, کوئی کتاب نہیں آنی. اللہ نے بتا دیا, یہ دونوں آیتیں موجود ہیں, کیا اللہ کی زمین کشادہ, اور دوسرا وہ آیت جس کا میں نے حوالہ دیا کہ فرشتے پھر ان سے کہیں گے کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے, یعنی کسی مسلمان ملک جا کے رہتے. آج ہم مسلمان ملک چھوڑنے کو تیار ہیں کہ کیریئر نہیں ہے بچوں کی, یہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, کیریئر بن جائے, بس کیریئر بن جائے بچوں کا, دین بے شک جائے, کیریئر بن جائے. تم جا کے تو دیکھو یورپ میں, امریکہ, کینیڈا میں عورتیں کس حال میں ہیں, نفسیاتی مریض ہیں وہاں کی, پتہ ہے, نفسیاتی مریض بن گئی ہیں. وہاں کے حالات, معاملات اور وہاں کی چیزوں کی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. یہاں کی عورتوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں. ہاں مشکلات ضرور ہیں, یہ کھڑی کری گئی ہیں مشکلات, کہ پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, روزگار کا مسئلہ, کوئی لوٹ لے گا, کوئی کچھ کر دے گا, ہیں یہ مسئلے. کوئی بات نہیں, ان مسئلوں کا حل اسی آیت میں اللہ نے آگے دیا ہے, اسی آیت میں. ابھی میں نے ایک حصہ پڑھا, دوسرا حصہ سن لو. بس پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کا ان کا اجر بے حساب. بھائی کوئی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو آدمی صبر کرے, یہ نہیں کہ مشرکوں میں جا کر رہے, جو کافروں میں جا کر رہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں, جمعے کی نماز تک اپنے اپنے گھروں میں, گیراجوں میں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اتنی دور بھی مسجد نہیں ہے کہ پیدل جا سکے. پتہ نہیں کہاں کہاں مساجد بنی ہوئی ہیں. محروم ہو گئے جمعے سے, اذانوں سے محروم ہو گئے, نہیں سن پاتے. امریکہ, کینیڈا, یورپ, کہیں پہ بھی مساجد ہیں, لیکن پتہ ہے اذان کی آواز کی اجازت نہیں ہے ان کو کہ باہر آئے مسجد سے. ہم سوچیں کہ ہم کیریئر کے لیے اپنی اولاد کو کہاں داخل کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہاں وہ بندہ جس کو قرآن و حدیث کا پورا علم ہے, وہ دین کی تبلیغ کے لیے باہر جانا چاہ رہا ہے, وہ ضرور جائے کافروں کو تبلیغ کرنے, لیکن اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا علم ہے قرآن اور حدیث کا کہ میں ہر فتنے, ہر چیز سے بچ جاؤں گا. لیکن بہت مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ مشکل. جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے بیعت دی. صحابی سے زیادہ کسی کو علم ہوگا آج کل؟ اس وقت دنیا میں کوئی عالم بھی ایسا موجود نہیں ہے, کوئی محدث موجود نہیں ہے جو صحابی سے زیادہ علم رکھتا ہو. ان صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کر رہے ہیں, بیعت کس بات کی لے رہے ہیں کہ اس بات کی مجھے گارنٹی دو کہ تم مشرکوں کے درمیان نہیں رہو گے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں امریکہ کینیڈا میں ہم بغیر گناہ کرے رہ جائیں گے. وہاں پہ حال دیکھو جا کے یونیورسٹیز اور کالجز کا, مسلمان لڑکیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, یا مسلمان لڑکوں کے ساتھ کس طریقے سے وہ لوگ پیش آ رہے ہوتے ہیں. دو تین چیزوں کی اجازت ہے جو میں نے بتا دی کہ آدمی اگر وہ چیز پورا اترتا ہے اس میں تو وہ جائے اور کر کے واپس آئے. سیٹل ہونے کی تو کہانی پھر بھی نہیں ہے, سیٹل ہونے کی تو کہانی ہے ہی نہیں کہ سیٹل ہو جاتے ہیں لوگ جا کے. یہ بہت سوچنے کا مقام ہے. آج صرف یہی آیت پڑھا رہا ہوں میں بس. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دے گا. بھائی سوچو نا, کوئی انسان یہ سوچ کے اگر کسی ایسے اسلامی ملک میں رہ رہا ہے کہ جہاں پریشانیاں ہیں, لیکن وہ کوئی سوچ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ مساجد ہیں, مدرسے ہیں, یہاں پہ انسان ہیں, مسلمان بستے ہیں, ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اور ایک بندہ سوچا میں اولاد کا کیریئر بنانے کے لیے جا کے وہ کرسچنوں میں, ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, کمیونسٹ میں یا یہودیوں کے بیچ میں رہوں, میری بہترین عزت مرسیڈیز گاڑی میں گھوموں گا, سب کچھ. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ میں اس شخص سے بری ہوں، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو جا کے ایسے لوگوں کے درمیان رہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو ساری بات آ کر بس یہی آیت میں آج پڑھانی تھی مجھے، یہ اس کی جو خاص بات تھی وہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مشرکوں سے، کافروں سے اور ایسے ممالک اور ایسے لوگوں سے اللہ اپنی پناہ میں ہم سب کو رکھے۔ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بھی پڑھنے میں سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔